بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آفاق اور میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل Connect.786 پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ کسی کو ملازمت سے اگر نکال دیا جائے تو یہ کیسا دل توڑنے والا تجربہ ہو سکتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ابتدائی ناکامی کو ہی اپنے عروج کی بنیاد بنا لیتے ہیں اور وہ برطرفی پر مایوس ہونے کے بجائے اپنی توانائیاں، اپنی انرجی کو اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایپل کے اسٹیو جابز سے لے کر والٹ ڈزنی تک یہاں ایسے ہی افراد کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے اپنی ناکامی کو آگے بڑھنے کے مواقع میں تبدیل کر دیا۔ ویسٹرن یونین میں کام کرنے کے دوران 1867 میں تھامس ایڈیسن نائٹ شفٹ میں کام کرتے تھے تاکہ وہ اپنی ایجادات اور مطالعے کے لیے زیادہ وقت حاصل کر سکے۔ ایک رات وہ بیٹریوں پر تجربات کر رہے تھے کہ سلفر ایسڈ گرنے سے ان کے باس کی جو میز تھی وہ جل کر خاک ہو گئی۔ اگلی صبح ایڈیسن کو ملازمت سے نکال دیا گیا، مگر اس موقع پر انہوں نے کسی ملازمت کی تلاش کرنے کے بجائے پورا وقت ایجادات پر لگانے کا فیصلہ کیا اور 2 سال بعد الیکٹرک ووٹ ریکارڈر کی شکل میں پہلی ایجاد کو پیٹنٹ کروایا، اور آج ہم انہیں دنیا کے سب سے بڑے معجزے کی شکل میں جانتے ہیں۔ ہیلری کلنٹن کی مچھلی صاف کرنے والی ملازمت سے برطرفی۔ امریکہ کی سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ڈیموکریٹس کی جانب سے عہدہ صدارت کی نامزدگی حاصل کرنے والی سرگرم ہیلری کلنٹن نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ ویلزلے کالج سے گریجویشن کے بعد وہ اور ان کے کچھ دوست الاسکا بھر میں ڈش واشنگ کا کام کرنے لگے تھے اور بعد میں انہوں نے مچھلی کی علائشیں صاف کرنے کی ملازمت کرنا شروع کر دی۔ تاہم وہ دیگر جاپانی ورکرز کے مقابلے میں بہت سست ثابت ہوئیں اور انہیں ملازمت سے نکال دیا گیا۔ ان کے بقول یہی ناکامی ان کے مستقبل کی کامیابیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اسٹیو جابز کو جب ایپل سے نکالا گیا۔ جب اسٹیو جابز عمر کی 4تھی دہائی میں تھے تو انہیں اس کمپنی سے ہی نکال دیا گیا جو انہوں نے خود تشکیل دی تھی، یعنی ایپل۔ 2005 میں ایک تقریر کے دوران اسٹیو جابز نے بتایا کہ اس برطرفی کے بعد مجھے لگا کہ میری پوری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا اور یہ احساس تباہ کن تھا۔ 1985 میں نکالے جانے کے بعد اسٹیو جابز نے پورا موسم گرما ایک بحرانی کیفیت میں گزارا اور پھر ایک کمپیوٹر کمپنی نیکسٹ کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں ایپل نے ہی خرید لیا۔ 1 دہائی بعد ان کی ایپل میں پھر واپسی ہوئی اور اس وقت وہ آئی پوڈ، آئی فون اور آئی پیڈ جیسی ڈیوائسز کے آئیڈیاز کو ساتھ لے کر گئے۔ والٹ ڈزنی جیسے کارٹونسٹ کو نااہل قرار دیا گیا۔ یہ 1919 کی بات ہے جب والٹ ڈزنی کو ان کی پہلی اینیمیشن ڈیزائنر کی ملازمت سے کینساس سٹی اسٹار نامی اخبار سے یہ کہہ کر برطرف کر دیا گیا کہ ان میں تخلیقی صلاحیتوں اور خیالات کی کمی ہے۔ اس کے بعد والٹ ڈزنی نے اپنا ایک اینیمیشن اسٹوڈیو اور گرام بھی خریدا جو ناکام ثابت ہوا، اور اس کے بعد وہ ہالی ووڈ جا پہنچے اور ڈزنی برادر اسٹوڈیوز کی بنیاد رکھ کر مکی ماؤس جیسے کردار کو تخلیق کیا، اور آج ہم سب ان کو جانتے ہیں۔ خیالی پلاؤ پر جے کے رولنگ کی برطرفی۔ ہیری پوٹر سیریز تحریر کرنے والی جے کے رولنگ پہلے ایمنسٹی انٹرنیشنل لنڈن میں بطور سیکرٹری کام کیا کرتی تھیں، تاہم وہ ہمیشہ سے ایک مصنف بننے کا خواب دیکھتی تھیں۔ وہ اپنے دفتر میں بھی کام کے دوران خفیہ طور پر کہانیاں تحریر کرتیں اور ایک لڑکے کی داستان کا خیالی پلاؤ پکاتی تھیں جس کا نام ہیری پوٹر تھا۔ اسی وجہ سے انہیں ملازمت سے نکال دیا گیا، اور یہی چیز ان کے کام آئی کیونکہ چند برس بعد انہوں نے آخرکار پوری توجہ لکھنے پر مرکوز کی، اور آج پوری دنیا ان کے کردار ہیری پوٹر سے واقف ہے۔ شاید آپ کو اس شخصیت کے بارے میں معلوم نہ ہو، تاہم ارنولڈ شنائڈر
1920 کی دہائی میں کنٹکی کے بہترین سیلز مین تھے، مگر اپنے غصے کے باعث انہیں اگلی 3 دہائیوں میں درجنوں بھر ملازمتوں سے ہاتھ دھونے پڑے اور اپنے پہلے ریسٹورنٹ کو بھی بند کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں وہ 65 سال کی عمر میں بکھر کر رہ گئے۔ تاہم اس عمر میں بھی ایک بار پھر ہمت پکڑتے ہوئے وہ امریکہ بھر کے دورے پر نکلے تاکہ اپنا فرائیڈ چکن فروخت کر سکیں۔ وہ اتنا مقبول ہوا کہ 1964 میں جب ان کی عمر 74 ایئرز تھی تو ان کے چکن کی فروخت کے 600 سے زائد فرنچائز آؤٹ لیٹ کھل چکے تھے، اور اس طرح KFC کی بنیاد پڑی جو اب دنیا بھر میں کام کر رہی ہے۔ اوپرا ونفرے کو انفٹ قرار دیا گیا۔ اوپرا ونفرے دنیا کی معروف ترین اینکرز میں سے ایک ہیں، مگر انہیں بالٹیمور کے ایک ٹیلی ویژن نے بطور رپورٹر یہ کہہ کر فارغ کر دیا تھا کہ وہ اپنی سٹوریز کے حوالے سے بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں اور وہ ٹی وی نیوز کے لیے انفٹ ہیں۔ مگر یہ برطرفی ان کی کامیابی ہی کی کنجی ثابت ہوئی، کیونکہ ایک چینل نے انہیں دن کے اوقات میں ایک ٹی وی شو میں میزبانی کی پیشکش کی جو ہٹ ثابت ہوا۔ بعد میں انہوں نے دی اوپرا ونفرے شو کی میزبانی شروع کی جو 25 سیزن تک چلتا رہا، اور اس وقت وہ $3 ارب کی مالک ہیں۔ میڈونا کی پہلی ملازمت اور برطرفی۔ یہ مقبول ترین امریکی گلوکارہ جب کالج سے باہر ہوئیں تو نیو یارک منتقل ہو گئیں تاکہ کامیابی حاصل کر سکیں، مگر وہاں انہیں سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ خراب مالی حالات کے باعث انہوں نے ڈنکن ڈونٹس میں ملازمت کرنا شروع کر دی، مگر وہاں وہ ایک دن بھی نہ ٹک سکیں، اور ایک صارف پر جیلی گرا دینے پر انہیں برطرف کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کئی فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹس میں کام کیا اور 1979 میں موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا۔ ایلوس پریسلے کو جب ٹرک چلانے کا کہا گیا، مغربی موسیقی کا ذکر ہو تو ایلوس پریسلے کو بھول جانا ممکن ہی نہیں، اور انہیں کنگ آف راک اینڈ رول بھی کہا جاتا ہے۔ مگر آغاز میں ایک کانسرٹ کے بعد ان کے مینیجر نے مشورہ دیا تھا کہ وہ واپس گھر جا کر اپنے پرانے کریئر یعنی ٹرک ڈرائیونگ شروع کر دے۔ تاہم ایلوس نے ایسا کرنے کے بجائے موسیقی کے شعبے میں آگے بڑھنے کی جدوجہد جاری رکھی اور اپنے وقت کے سب سے بڑے سٹار کی شکل میں ابھرے۔ بل گیٹس کی ناکامی۔ لگ بھگ 2 دہائیوں سے دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس کو کامیابی اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ پہلے تو وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے نکالے گئے، جس کے بعد انہوں نے پال ایلن کے ساتھ مل کر ایک کاروبار شروع کیا جو ناکامی کا شکار ہو گیا اور وہ فارغ ہو گئے۔ خوش قسمتی سے انہوں نے ایک بار پھر کاروبار کی دنیا میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اس بار کمپیوٹر کے حوالے سے اپنے آئیڈیاز کو حقیقی شکل دی، اور اس طرح مائکروسافٹ کا قیام عمل میں آیا۔ امریکہ کے کامیاب ترین صدور میں سے ایک ابراہم لنکن ملازمت سے برطرف تو نہیں ہوئے، مگر ہوا کچھ ایسا ہی۔ جب وہ نوجوان تھے تو ڈاکیے اور کلرک کے عہدوں پر فائز رہے، اور امریکی خانہ جنگی کا آغاز ہوا تو انہوں نے فوج میں کیپٹن کے طور پر اپنے کریئر کا آغاز کیا، اور بعد میں ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہو کر پرائیویٹ اس وقت میں سپاہی کا عہدہ بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کئی بار کاروباری دنیا میں کامیابی کی ناکام کوشش کی، اور سیاست کے میدان میں بھی انہیں انتخابات میں کئی بار ناکامی کا سامنا ہوا، مگر اپنی جدوجہد کو جاری رکھ کر وہ صدر بن ہی گئے اور امریکہ میں غلامی کے خاتمے کا تاریخ ساز اعلان کیا۔ اور اب آخر میں اسٹیون اسپلبرگ۔ ہالی ووڈ کے یہ لیجنڈ ڈائریکٹر ملازمت سے تو فارغ نہیں ہوئے، مگر ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ سدرن کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اسکول آف تھیٹر، فلم اور ٹیلی ویژن نے انہیں داخلے کی کوشش کے دوران 3 بار مسترد کیا۔ اس کے بعد بمشکل ایک تعلیمی ادارے نے انہیں قبول کیا تو وہ خود ہی اسے چھوڑ کر چلے گئے تاکہ بطور ڈائریکٹر اپنے کریئر کا آغاز کر سکیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2002 میں جب وہ دنیا بھر میں معروف ہو چکے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنا گریجویشن مکمل کیا۔